اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کر لیں، اسے لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز براہ راست مل جایا کریں۔ آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے پنجاب میں انسپکٹر جنرل پولیس کا تبادلہ۔ بظاہر بیوروکریسی میں تبادلے تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن پنجاب ایک ایسا بدقسمت صوبہ ہے کہ پچھلے 2 سال کے دوران تحریک انصاف کو 5 انسپکٹر جنرل پولیس پسند نہیں آئے۔ ان سب کو باری باری تبدیل کر دیا گیا، کسی کو 3-4 مہینے، کسی کو 6 مہینے، کسی کو تھوڑا سا زیادہ عرصہ، لیکن وجہ یہ بتائی جاتی رہی کہ یہ ان کی ڈلیوری نہیں ٹھیک تھی، یہ حکومت کے مزاج کے مطابق نہیں چل سکے تھے۔ یہاں پر انتہائی ایک محنتی اور قابل ستائش پولیس افسر کلیم معامرے، پھر محمد طاہر آئے، امجد صاحب آئے، عارف نواز آئے، اور پھر اب شعیب دستگیر بھی، جن کو چند روز پہلے کچھ دن پہلے انسپکٹر جنرل پولیس لگایا گیا تو انہیں ہٹانا پڑا۔ ان کو ہٹانے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ ان کی CCPO سے لاہور سے عمر ایاد کے ساتھ ان کے کوئی اختلافات ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ قسم کے افسر ہیں شعیب دستگیر، وہ اپنے تو پولیس رولز کے مطابق صوبے کا نظام چلانا چاہتے تھے، کسی کی بیرونی مداخلت کے وہ حق میں نہیں تھے، کسی MNA اور کسی MPA کی سفارش پر DPO اور دیگر افسران لگانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں حکومت اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے سیاست دانوں کی گرفت جو ہے ان پہ اپنے آپ کو حاوی کرنا چاہتی ہے، مختلف کیسز میں ان کو ملوث کرنا چاہتی ہے۔ تو اس کے لیے انہیں ایک ایسے پولیس افسر کی ضرورت تھی کہ جو ان کی مرضی کر لے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ انعام غنی صاحب جو آئے ہیں وہ بھی کسی صورت میں بھی ان کی کوئی ناجائز بات کو تسلیم نہیں کریں گے، اور وہی بات ہوگی کہ بالآخر وہ بھی زیادہ دن نہ گزار سکیں، کیونکہ کوئی پولیس افسر حکومت کے ایما پر کوئی غلط کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سیاست گردی جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے پولیس گردی کا اختیار استعمال کیا جا رہا ہے۔ پہلے نیب کے ذریعے لوگوں کے بازو مروڑے جا رہے تھے، اب کیا کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کے اندر سیاسی مخالفین کے خلاف پولیس کو استعمال کیا جائے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ عمران خان کی جو گڈ گورننس کا جو نعرہ ہے وہ اس طرح کے فیصلوں سے بڑا بری طرح متاثر ہوگا۔ عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ وہ یکسوئی کے ساتھ جو ان کے پروگرام تھے شامل، جو ان کے منشور میں شامل ہے، جس طرح کے وہ نعرے بھی لگایا کرتے تھے، اس پہ سختی کے ساتھ عمل درآمد کرتے۔ اب جہاں بھی کوئی پتہ لگتا ہے کوئی پولیس افسر لگایا جاتا ہے تو وہاں پر وہ جب ان کی بات نہیں مانتا تو اس کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں۔ بات کیا ماننے والی ہے؟ ناجائز کام ہوتے ہیں جو قانون کے دائرے سے غلط ہوتے ہیں، وہ نہیں ماننے کے لیے تیار۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ طرز عمل جو ہے یہ حکومت کی بیڈ گورننس میں آئے گا، اور یہ جتنی بدنامی اس وقت ہو رہی ہے کہ 6 IG پولیس آیا ہے، تو اس طرح آپ نے کسی کو برداشت ہی نہیں کیا۔ جب تک حکومت کے اندر برداشت کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا اور پولیس افیسر جو لگایا جائے اسے دیانتداری سے کام کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، تو آئے روز تبادلے تو ہوتے رہیں گے۔ اس طرح حکومت کی اپنی بدنامی ہوگی۔ ہمارا تو مشورہ یہی ہے کہ حکومت گڈ گورننس کے لیے اچھے افسروں کا جب انتخاب کرتی ہے تو اسے چاہیے کہ ان کو کام کرنے کا بھی موقع دے۔ اب انعام غنی صاحب کو تعینات کیا گیا ہے تو ان کے نیچے کام کرنے کے لیے ایڈیشنل IG طارق مسعود تیار نہیں ہے۔
انہوں نے حکومت کو لکھ کر بھیج دیا ہے کہ چونکہ انعام غنی ان سے جونیئر افسر ہیں اس لیے وہ ان کے ماتحت کام نہیں کر سکتے۔ اس طرح کا بحران پولیس فورس میں پیدا ہوا ہے۔ یہ پولیس فورس کے لیے بھی ایک چیلنج ہوگا۔ مجھے توقع ہے کہ وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ پنجاب کے اندر گورننس کو بہتر بنانے کے لیے پولیس کو کھل کر صحیح طور پر، آزادانہ طور پر کام کرنے کا موقع دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ اس سے بہتری کی توقع رکھی جائے گی۔ اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو بیڈ گورننس تحریک انصاف کے لیے ایک کلنک کا ٹیکہ ہوگا۔ شکریہ۔